الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ روزوں کے مسائل کے حوالے سے کل ہم نے احادیث کا آغاز کیا ہے، اسی سلسلے کی آج دوسری حدیث ہے کہ روزہ داروں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ خاص کر دیا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ ریان کا معنی ہوتا ہے سیرابی، سیراب کرنا کسی چیز کو، کیونکہ روزہ دار اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا کھانا پینا، اپنے سارے معاملات جن کے بارے میں شریعت اسے حکم دیتی ہے وہ اس کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسے سیراب کر دے گا۔ تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، روزہ دار لوگ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ گو کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اپنے ان بندوں کے اعزاز میں ایک پروٹوکول ہے جہاں سے خاص انہی لوگوں کو گزارا جائے گا۔ لیکن جو لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، جو لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں، اچھا ایسے لوگ بڑے عجیب ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، شریعت کے کاموں کی پرواہ بھی کوئی نہیں کرتے، اور آخر میں کہتے ہیں کوئی نہیں جی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یعنی کیسا قاعدہ کو لیا ہے، اساں تے گناہ گار بندے ہیں جی، کوئی نہیں جی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ بھی تو اس احکام الحاکمین نے فرمایا ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن فرمائیں گے انا الملک این الملوک، دنیا کے اندر جنہوں نے بادشاہت کی ہے، حکومت کی ہے، کہاں ہے وہ؟ آج میں بادشاہ ہوں، آج میری حکومت۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، جو زبردست ہے۔ یہ بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اس کی حساسیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کے اندر ایک سینگوں والی بکری نے اگر بغیر سینگوں والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا بدلہ لے کے دیں گے۔ تو یہ ہر وقت اسی آس اور امید پہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بات نہیں مانتا، وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کے اوپر عمل ہی نہیں کرتا، اور پھر یہ امید لگائے بیٹھے اللہ کی رحمت بھی وسیع ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہم سے زیادہ حضرات صحابہ کو بھی آ سکتا تھا۔ انہوں نے جتنی دین کے لیے مارے کھائی ہیں، اپنا گھر بار، اپنا تن من دن قربان کیا ہے، کیوں کیا انہوں نے؟ تو یہ کہہ سکتے تھے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، گھر بیٹھے رہتے ہیں، کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے سخت گرمی روزے رکھنے کی،
کیا ضرورت ہے اتنا سرمایہ اور اپنی صحت اور اپنا وقت لگا کے حج کرنے کی؟ ہمیں یہ قاعدہ کلیہ سمجھ آ گیا جی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور بھائی اللہ کی رحمت اگر وسیع ہے تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، پھر تو یہ سارا نظام ہی ختم ہو جائے، ہر بندہ گھر میں آس امید لگا کے بیٹھ جائے گی اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ باہر کیف یہ رب العالمین کی طرف سے پروٹوکول ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ لا يدخل منه احد غیرہ، روزے داروں کے علاوہ کوئی اور بندہ اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ مالک الملک کی طرف سے اعزاز ہے اپنے بندوں کے لیے۔ یقال این الصائمون، کہا جائے گا کہاں ہیں روزے دار؟ فیقومون، وہ کھڑے ہوں گے، لا يدخل منه احد غیرهم، ان کے علاوہ کوئی بندہ اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقُوا، جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، کوئی بھی اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ روزے دار جب سارے اس دروازے کے ذریعے جنت میں چلے جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ دیکھیں جنت کے 8 دروازے، انسان جس دروازے سے بھی جائے گا وہ جائے گا جنت میں، لیکن یہ ایک خاص پروٹوکول ہوتا ہے، ایک اعزاز ہوتا ہے، ایک سعادت ہوتی۔ آپ کی یہ مسجد ہے، آپ کا یہ مین دروازہ ہے، ایک دروازہ ادھر بھی، ایک ادھر خواتین والی سائڈ پہ بھی، ایک دروازے کو سجا دیا جاتا ہے، وہاں پہ کوئی پھول وغیرہ بچھا دیے جاتے ہیں، وہاں کوئی اہتمام کر دیا جاتا ہے۔ ہر بندے کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں اس دروازے سے گزروں، ایسا ہی ہے نا؟ آپ کسی شادی حال میں جاتے ہیں، اس کے 2-3 دروازے داخلی خارجی ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ سٹیج لگایا جاتا ہے، جہاں پہ کچھ پھول کے گلدستے رکھے جاتے ہیں، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہاں سے گزروں۔ اگر وہ دوسرے دروازے سے آئے گا تو وہ حال کے اندر ہی، لیکن اسے وہ پروٹوکول نہیں مل سکا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ بندے روزہ رکھنے والے اللہ کی طرف سے ایک خاص پروٹوکول کے حامل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے ان کو اس جنت میں داخل کرے گا۔ میں نے عرض کیا نا کہ ریان کا معنی ہوتا ہے سرابی، کیونکہ دنیا کے اندر مسلمانوں نے، اللہ تعالیٰ کے بندوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بھوک پیاس برداشت کی ہوگی، تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سیراب کر دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہیں اس جنت کے اندر ملے گا۔ اگلی حدیث بھی اسی سلسلے کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے گا، نودی من ابواب الجنہ، اسے جنت کے دروازوں سے داخل کیا جائے گا۔ یہ چیزوں کے جوڑے سے خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ خرچ کرتا ہی رہتا ہے، یہ مراد ہے۔ جوڑے سے مراد یہ نہیں کہ اب ایک بندے کے پاس 10 روپے ہیں تو وہ 10 والے 2 نوٹ دے، نہیں، مطلب خرچ کرتا رہتا ہے۔ شیخ یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ سے ایک دن استفسار کیا اس حوالے سے، تو انہوں نے یہی فرمانے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ ایسے بندے کو کیا ہوگا؟ بلایا جائے گا جنت کے دروازوں میں سے، یا عبداللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے۔ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نمازی آدمی ہوگا اسے باب الصلاۃ، دروازہ نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد، اور جو جہاد والا ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کی ہوگی، دعی من باب الجہاد، اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصیام، اور جو روزے داروں میں سے ہوگا، دعی من باب الریان، اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقہ، اور جو صدقہ کرنے والا ہوگا، دعی من باب الصدقہ، اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ بأبی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورہ، کہنے لگے کیا کوئی شخص ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا، اسے تو کوئی ضرورت نہ ہوگی، تو کیا کوئی شخص ان دروازوں سب دروازوں سے بھی پکارا جائے گا؟ یعنی جانا تو جنت میں ہی، لیکن کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم، ہاں اور مجھے امید ہے کہ وہ تم ہی
زبان نبوت سے جس کو یہ ضمانت مل رہی ہے کہ جنت کے 8 دروازے سے اگر کسی کو بلایا جائے گا تو وہ ابوبکر آپ ہیں. بعض خناس ایسے ہیں جو اس تقسیم پہ راضی نہیں، وہ راضی نہیں، اور ان کے راضی ناراضی ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جائیں باہر کے اندر، یہ جہاں مرضی جائیں، موتوا بغیظکم، جاؤ اپنے غصے کے اندر مر جاؤ. میں نے عرض کیا تھا نا، یہ رتبہ بلند جسے مل گیا، ہر کیسے کہتے ہیں، ہر مدعی کے واسطے دار و رسد کہاں. یہ تو میرے رب العالمین کی طرف سے اعزاز ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی روئے، کوئی پیٹے، کوئی چیخے، کوئی چلائے، کوئی اپنا سینہ پیٹے، منہ پہ تھپڑ مارے، اپنا بیڑا غرق کر لے، جہنم میں جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. یہ پروٹوکول میرے مالک کی طرف سے، اور اس پروٹوکول سے کوئی کسی کو وہ ختم نہیں کر سکتا، وہ اس سے محروم نہیں کر سکتا. یہ میرا رب نے پروٹوکول دیا ہے. اب جو بندہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، وہ بندہ کہلانے کا حقدار ہے، وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے. جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں، تو میرے مالک نے احساس کیا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو جنت میں داخل کر دیں، ہم تب بھی کچھ نہیں کر سکتے. وہ پوری دنیا کو جہنم میں پھینک دیں، ہم تب بھی کچھ نہیں کر سکتے. اس مالک کے فیصلے. اس لیے یہ اعزاز سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. اور یہاں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکا کنفرم جنتی ہونا ثابت ہو رہا ہے. کسی قسم کا کوئی انکار، کوئی شک اور شبہ بھی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں انتہائی محروم قسم کا انسان ہے وہ جو اپنی اس زندگی کے بارے میں جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس زندگی کو ترجیح دے دیتا ہے جو عارضی. یہ زندگی عارضی، اس کے مقابلے میں وہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو چھوڑ کر اسی دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. انتہائی محروم ترین انسان. جنت، رمضان کا مہینہ آئے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، لیکن انسان پھر بھی جنت میں نہ جا سکے، اس سے بڑی اس کی محرومی اور کیا ہو سکتی. میں نے کل عرض کیا تھا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے لیکن وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل نہ کر سکے. آپ معاشرے کے اندر چلے جائیں، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ ہمارے مسلمانوں کا سلوک دیکھ لیں کہ ہم اس مہینے کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں. ایک یہ ہے روزہ رکھنا نہ رکھنا، یہ ہے گناہ، کوئی شک نہیں کہ روزہ رکھنے والا اجر کا مستحق ہے اور نہ رکھنے والا اللہ کی سزا کا مستحق ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں ہم ان کا روزہ رکھنا بھی محال کر دیتے ہیں. ہم ان کا روزہ رکھنا بھی محال کر دیتے ہیں. نام کیا ہے جی؟ عبداللہ. نام کیا ہے جی؟ عبد الرحمن. نام کیا ہے جی؟ عبد الرحیم. مسلمان ہوں، مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے، مسلمانوں کا بازار ہے، ریڑھی لگانے والا مسلمان ہے، اس کا نام بھی مسلمان ہے، لیکن کام مسلمان والا کوئی نہیں. چیزوں کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچا دی جاتی ہیں تاکہ یہ روزہ رکھ رہے ہیں، ان کی رکھ کیوں رہے ہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، نہ کھیڈا کے نہ کھڈاواں گے وچ بزوڑی پاواں گے. نہ رکھنا ہے نہ رکھنے دینا ہے. ایسا ظالم معاشرہ. اور بڑے جناب بغلے بجا کے کہہ رہے ہوتے ہیں لو جی ساڈا تو سیزن لگ گیا، ابھی تک کما لیا جناب. کتنے کے پیسے انسان کما لے گا، کتنے کے ایام گزار لے گا، کتنی کو موج مستی کر لے گا، اخیر کہاں آنا ہے؟ قبر. آنا تو وہیں پہ ہے نا. وہ بھی نصیب ہو جاتی، ورنہ وہ بھی نصیب نہیں ہوتی. چلے نہ بھی نصیب ہو، وہ مالک حساب لینے پہ تو قادر ہے نا. وہ سمندر کے اندر راکھ بھی اکٹھی کر لیتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس رب کے سامنے پیش تو ہونا ہے نا، ان کرتوتوں کا حساب تو دینا ہے. وہ
ایک واقعہ ملتا ہے، عربی ادب کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ ذکر ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، غالباً یونس نام تھا رحمہ اللہ، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور 2 قسم کی ورائٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو بیٹے سے کہنے لگے کہ یہ کپڑا مثال کے طور پر یہ 200 روپے میٹر ہے، یہ 300 روپے میٹر ہے، تو جو بھی کسٹمر آئے گا نا تم نے اس کو وضاحت کرنی ہے یہ کپڑا اتنے روپے میٹر ہے، یہ اتنے روپے میٹر ہے۔ چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ایک کسٹمر جا رہا تھا، یہودی تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہ کپڑا دیکھا تو محسوس ہوا کہ یہ ہمارا برانڈ کا کپڑا ہے۔ کہنے لگے ادھر آؤ، کپڑا دیکھا وہ 200 روپے میٹر والا تھا، کہنے کتنے میں خرید کے لائے ہو؟ کہنے لگا 300 روپے میٹر میں۔ کہتے میرے ساتھ چلو، اپنے بیٹے سے جا کے کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں کہا تھا یہ 200 روپے میٹر ہے، یہ 300 روپے میٹر ہے۔ ہمارے پنجابی میں کہنے لگے میں گاٹی پائی تھے کام چل پہ، میں نے دا لگایا لگ گئے۔ اور ہمارے ہاں نا یہ بڑا فخر کیا جاتا ہے، کوئی بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے کہتے چھورا ہے کرنا پڑتا، اور وہ بڑی ہاتھ مار کے کہتا ہے الحمدللہ چوہا لا لی تھا، کہتے ہیں چھورا کرو۔ کہنے لگے امستحییت امتقیت، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ جب میں تجھے کہہ کے گیا ہوں یہ 200 روپے میٹر، یہ 300 روپے میٹر، تو نے 200 والا 300 میں کیوں بیچا؟ جی وہ اس ریٹ کے اوپر راضی تھا۔ کہنے لگا راضی تھا تو پھر 1000 روپے میٹر بیچی۔ جب ایک چیز میں سے ہمیں منافع مل رہا ہے تو پھر تم یہ کیا کام کر رہے؟ ایک مقبول معاوضہ مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نفع دے رہا ہے، تو پھر یہ تم نے کون سی حرکت کی؟ اسی طرح کا ایک اور واقعہ سن لیں خیر خواہی کا۔ یقین جانیے یہ واقعہ تھا نا کس سے کہانیاں لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہوا ہی نہیں، بس ایسے کسی نے کہانی کر لی۔ شام کا علاقہ، ایک یہودی آیا ایک مسلمان کے پاس، کپڑا خریدا، کوانٹٹی بھی طے ہو گئی، کوالٹی بھی دیکھ لی اور ریٹ بھی طے ہو گیا۔ مسلمان کہنے لگا یار بات یہ ہے، یہ جو کپڑا تم مجھ سے خرید رہے ہو نا، میری خواہش ہے کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، تم مجھ سے خرید رہو، اسی کوالٹی میں، اسی کوانٹٹی میں، اسی ریٹ پہ تمہیں مل جائے گا۔ کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ مجھے کپڑا خریدنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ تمہیں کیا اعتراض دینے میں؟ کہنے لگا اعتراض کوئی نہیں، میں نا صبح سے دکانداری کر رہا ہوں اور میں اپنے اس بھائی کو مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے فارغ بیٹھا ہے، شام کو اس نے دکان بند کر کے ابھی چلے جانا ہے، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، اب اس نے تو پیسہ کوئی نہیں کمایا تو بچوں کے لیے کھانے کے لیے کیا لے کے جائے گا؟ کہنے لگا تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ کہتا نا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی کزن وغیرہ؟ کوئی کزن نہیں۔ تو ہے کون؟ کہتا میرا مسلمان بھائی۔ مسلمان بھائی ہے تو تم اس کا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہو کہ تم خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں۔ کہا یہ اگر تمہارا دین اس قدر خیر خواہی کے اوپر مشتمل ہے تو پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ کیا میرا اور آپ کا کردار ایسا ہے؟ معذرت کے ساتھ ہمارا کردار تو ایسا ہو چکا ہے کہ ہمارے اپنے دیکھے ہم سے دور ہو رہے ہیں۔ مقولہ ہے آپ بندے دے کول جنہ نیڑے ہو نا انہیں بندہ دور ہو جائے۔ ہمارے پاس کوئی گاہک آ جائے نا، کسٹمر آ جائے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو میں بتاؤں کہ پوری مارکیٹ چور ہے، صرف میرے پاس خالص مال پڑا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ وہ اگر کسٹمر جانے لگا جاتے ہیں چیلنج جی پوری مارکیٹ کو ملا دینا یہاں جائے چیز نہیں لپڑی، اسی 2 نمبر کام نہیں کیتا، کبھی حرام نہیں کمائی دا۔ بندہ پوچھے باقی حرام کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے، جا چیلنج جی تینوں جتوں مرضی لبدا پھر۔ اچھا وہ کسٹمر جا رہا تھا نہیں لبنا لے لا نہیں جی۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کا کوئی بھلا نہ ہو جائے،
وہ ہمارے بڑے کہا کرتے ہیں، کیسے کہتے ہیں جی، وہ کر بلا ہو بلا، کسی کا بلا کریں گے آپ کا بلا آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ خرچ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے، کہتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اور جو خرچ نہیں کرتا تو فرشتے کیا کہتے ہیں، یا اللہ اس نے تیرا مال روکا ہے تو اس کا مال روک دے۔ اس لیے یہ جو جذبات اور خیر و بھلائی کے احساسات ہیں نا، ہمارے معاشرے میں تو دور دور تک یہ ویسے ہی نہیں نظر آتے۔ رمضان کے مہینے میں دیکھ لیجیے گا، جو جس کا دا لگے گا، ہمارے پنجابی میں استاد محترم نجیب اللہ طارق صاحب رضی اللہ فرمایا کرتے ہوتے ہیں کہ انگلش کی دی ہوتا ہے نا، دی، دس از دا گریٹ مین، دا ایسا دی لگائی جاتے ہیں ہر جگہ۔ انگلش کی دی تے پنجابی دا جتھے لگدا ہی لا۔ یہ رمضان میں ہمیں اس کی کثرت دیکھنے کو ملے گی۔ کوئی بندہ جس کا دا لگے گا کم نہیں، مجھے پتا ہے کہ میرے پاس جو چیز پڑی ہے اس کی کوالٹی کیا ہے۔ شراب کی بوتل کے اوپر شہد کا لیبل لگا کے بیچی جا رہی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے یہ مال 2 نمبر ہے، اور جہاں تینوں چیلنج پورے مارکیٹ کتوں میں پورے پاکستان سے تینوں کتوں نہ پتہ نہ اس نے پاکستان گھومنا ہے، ایسا اس کو شیشے میں اتارتے ہیں، وہ چیز لے کے گھر آ جاتا ہے، اگلے دن پتہ لگتا ہے کہ یہ تو جناب چائنا چوری آج بھی کری۔ وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہو ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود۔ آپ دیکھیں جاپانی ایٹم ہمارے سامنے آئے نا، ہمارے دل کو تسلی اور حوصلہ ہو جاتا ہے۔ جاپانی ہے، جاپانی گاڑی ہے، جاپانی گھڑی پہنی ہے، الحمدللہ گھر میں فریج جاپانی ہے، میرے پاس گاڑی بھی جاپانی ہے، تسلی ہوتی۔ حالانکہ جاپان مسلمانوں کا ملک تو نہیں ہے، ہمارے پاس اٹالین یہ چیز فلاں برانڈ کی بڑی ہوئی، یہ فرانس کی ہے، یہ مسلم ممالک تو نہیں، کوئی بدھ مت کا ماننے والا ہے، کوئی عیسائی مذہب کا ماننے والا ہے، اپنے ملک کے اندر جو تیار ہونے والی چیز ہے اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں، اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ باہر کیف یہ رمضان کی برکتیں ہیں، ہمارے معاشرے کی رمضان کی برکتیں، سیزن ہونا چنگا راج کے، اور جتنا اندھا دھند کمایا ہوتا ہے اس سے ڈبل یا تو بیماری میں لگ جاتا ہے یا مقدمات میں گزر جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، انسان جیسا کرے گا ویسا کرے گا۔ اگلی حدیث اسی سلسلے کی ہے، آخری حدیث ہے اس باب کی، باب سے مراد یہ ہے کہ جو بات چل رہی تھی۔ وفی روایت عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ اہتمام کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ رمضان میں پھر بھی ایسی حرکتوں سے باز نہیں آتے، تو پھر کیا کریں؟ شیاطین تو قید ہے، پھر سمجھ لیجئے کہ انسان سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الجنۃ والناس، لوگوں میں بھی شیطان موجود ہے، جنات کے اندر بھی شیطان موجود ہے۔ تو ایک لطیفہ کہتے ہیں کہ اسکول ماسٹر نے ان سے طالب علم نے پوچھا استاد جی رمضان میں شیطان تو قید کر لیا جاتا ہے، لوگ پھر بھی شیطانی کاموں سے باز نہیں آتے۔ وہ کہنے لگا شیطان بیٹا چھٹیوں کا کام دے کے جاتا ہے، یعنی ان کی طبیعت کے اندر شیطانیت ایسی داخل ہو چکی ہوتی ہے، ان کے خون کی رگوں میں ایسے وہ دوڑ رہا ہوتا ہے کہ وہ قید ہونے کے باوجود بھی ان کی چھٹیوں کا کام پوری ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ شیطان کو شیطان کس نے بنایا تھا؟ اس کے نفس نے۔ تو انسان کا نفس یہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ اس لیے یہ اللہ رب العالمین نے جب اپنے بندوں کے لیے اہتمام کیا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کوئی شرم حیا کر لیں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ خیر کی منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، آجا بڑھ آگے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے شر کے متلاشی کچھ شرم کر لے، رک جا، حیا کر لو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ
ہماری قسمتوں میں اس مہینے کو کر دے، اور اللہ تعالیٰ کما حقہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔